السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہے سیٹرڈے یعنی سنیچر، کل اتوار اور پرسوں ہے سوموار۔ بہت اہم، بہت خاص، بہت اسپیشل دن۔ کیسے؟ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں کتنے روزے رکھنا چاہیے، حضور سے محبت کا اظہار روزے سے ہی ہمیں کیوں کرنا چاہیے، روزہ رکھنا ربیع الاول کے مہینے میں کیوں ضروری ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس دن جس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے ایک دن کے بعد آ جائے گا 12 ربیع الاول، اس کے اگلے دن ہے جمعرات۔ جمعرات کا دن بھی بہت خاص ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جمعرات کے بعد جمعرات، جمعہ، سنیچر، یہ 3 دن بھی بہت خاص ہیں کیونکہ یہ چاند کی 3 تاریخیں ہیں، 13، 14، 15۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اگلا ہفتہ سوموار سے لے کے سنیچر تک یہ پورا ہفتہ کیوں اسپیشل ہے، کیوں خاص ہے اور ہمارے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم حضور سے ہی معلوم کرتے ہیں، حضور کی حدیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ آپ کی پیدائش جس دن ہوئی اس دن ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ عمل حضور سے محبت کے اظہار کا وہی ہو سکتا ہے جو حضور نے کیا ہو، ہے نا۔ تو حضور سے جب ہم معلوم کرتے ہیں تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بہت ساری احادیث کی کتاب میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایوری منڈے، ہر ہفتے سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور سے جب صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ ہر سوموار کو اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجہ بتائی۔ پہلی وجہ یہ بتائی کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، اور اس کی ایک وجہ اور ہے کہ اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ جمعرات کے دن اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج سیٹرڈے ہے، جب یہ ویڈیو میں نے آج اپلوڈ کی ہے، کل سنڈے ہے، پرسوں منڈے ہے، تو آپ حضور سے محبت کا اظہار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پیر کے دن روزہ رکھا کیجیے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا ایوری منڈے روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ اکرام بھی ایوری منڈے اور تھرسڈے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی سوموار کو اور جمعرات کو۔ اور حضور سے محبت کا اظہار کرنے کا بیسٹ طریقہ وہی ہے جو خود حضور سے منقول ہو اور اس پر صحابہ نے عمل کیا ہو۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ منڈے والے دن آپ روزہ ضرور رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو 12 ربیع الاول کے روزے رکھنے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب نبوت کا اعلان ہوا تو 40 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال زندہ رہے، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھا۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین پر عمل کرنے کے سارے طریقے بتا دیے نا۔ ہمارے حضور کو بھی پتا تھا کہ 12 ربیع الاول ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی بار آیا، 63 مرتبہ آیا، اور نبی نبوت ملنے کے بعد 23 سال آیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا ہو۔ حضور ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اور صحابہ اکرام بھی حضور کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ہم لوگوں نے کیا کر لیا کہ سوموار کو تو روزہ نہیں رکھیں گے، 12 ربیع الاول کا رکھیں گے۔ 12 ربیع الاول کا جو قول ہے حضور کی ولادت کا، وہ مشہور قول ہے، ورنہ حضور کی ولادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 8 کو حضور کی پیدائش ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی، اور راجح قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت جہالت عام تھی، تاریخ لکھنے پڑھنے کا کہاں رواج تھا، جہالت عروج پر تھی، لکھنے پڑھنے کا تو کوئی رواج ہی نہیں تھا، اور کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ اسی لیے حضور کی ولادت کے بارے میں صحیح قول نہیں ہے، اختلاف ہے مورخین کا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی؟ اور حضور کی اگر 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہوتی تو حضور خود 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سنت پر عمل کیجئے، اور جو سوموار آ رہا ہے اب ایک دن کے بعد، اس سوموار کو روزہ رکھ لیجئے، ہے نا۔ دیکھیے، اب آپ بولو گے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے، تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے
کہ جس دن کی فضیلت ثابت نہیں ہے حدیث سے، اس دن کی فضیلت کو بنا لینا یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 23 سال نبوت ملنے کے بعد 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے، گیا ہے، آیا ہے، گیا ہے۔ حضور کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے، گیا ہے، اور کسی دن کی کوئی فضیلت ہم اور آپ نہیں بنا سکتے جب تک کہ حدیث سے ثابت نہ ہو۔ حضور نے فرمایا پیر کا دن میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اسی لیے پیر کا دن افضل ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ آپ ساری زندگی 12 ربیع الاول کا روزہ رکھو۔ ایک آدمی ایک روزہ پیر کا رکھتا ہے صرف اپنے نبی کی محبت میں، کیونکہ نبی سے محبت نبی کے طریقے پر ہوگی، وہ محبت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور نبی سے محبت اگر اپنے طریقے پر ہوگی، اپنے مسلک کے طریقے پر ہوگی، اپنے بنائے ہوئے طریقے پر ہوگی، اس کو کہتے ہیں بدعت، اور اس کو کہتے ہیں یعنی وہ طریقہ جو حضور سے ثابت نہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کس کے ساتھ جانا چاہو گے؟ صحابہ اکرام کے؟ آپ کس کے ساتھ جانا چاہو گے آخرت کے میدان میں؟ کل جب میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی سب کھڑے ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو حضور کے ساتھ جا رہے ہوں۔ یار یہ کیوں جا رہے ہیں حضور کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، حدیث پر عمل کرتے ہوئے سوموار کو روزہ رکھا، اس لیے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنت سے محبت کرے گا، حضور نے طریقہ بتا دیا۔ اسی لیے حضور سے محبت کی جائے حضور کے طریقے پر، اس کو کہا جاتا ہے وہ محبت جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ ہم اور آپ محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ محبت حضور کے طریقے پر نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو پیر کو روزہ رکھنا ہے اور جمعرات کو روزہ رکھنا ہے۔ سوموار آئے گا، سوموار کے بعد آپ 12 ربیع الاول کو بھی رکھ سکتے ہو، لیکن 12 ربیع الاول کو یہ سمجھنا کہ اس دن ہی حضور کی پیدائش ہوئی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ مورخین کا اختلاف ہے۔ آپ ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی۔ امام احمد رضا خان صاحب نے خود لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنا اگر یہ اچھا کوئی عمل ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سال کی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد ایک مرتبہ یا ایک حدیث میں ہی حضور ارشاد فرماتے تھے، جیسے حضور نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی، ایسے ہی حضور یہ بھی تو فرما سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بھائی اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے تو ہمارے آقا کو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور کو قیامت تک آنے والے جتنے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں نا، تمام چیزوں کا، غیب کی چیزوں کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دے دیا تھا، ہے نا، جو کسی کو نہیں ملا اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ علم وہ ہمارے پیغمبر کو، تو کیا حضور یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ 12 ربیع الاول کو میں پیدا ہوا اسی لیے میں 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتا ہوں؟ حضور نے فرمایا پیر کو میں پیدا ہوا، پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے اسی سنت پر عمل کیا۔ تو بھائی پیر اور جمعرات، اچھا جمعرات کے بعد جمعرات 12 تاریخ کی پڑ رہی ہے، وہ جمعرات 13 تاریخ کی پڑ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 روزے بھی رکھا کرتے تھے جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14، 15۔ تو 13، 14، 15 تاریخ جو بھی پڑ رہی ہو میرے خیال میں جمعرات، جمعہ، سنیچر، تو ایام 20 کے روزے رکھنا بھی سنت ہے۔ تو آپ اگر چاہیں تو ایام 20 کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے روزے رکھنے کا طریقہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس عمل پر، اس سنت پر عمل کیا صحابہ اکرام نے بھی۔ اگر آپ دیکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ سوموار کو اور جمعرات کو تو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ساری زندگی انہوں نے کبھی کہیں کسی صحابہ سے یہ ثابت نہیں کہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے روزہ رکھا ہو۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جو عمل سنت نہیں ہے اس کو آپ سنت سمجھو، اسی کو کہا جاتا ہے بدعت، ہے نا۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، جائز ہے، 12 کو بھی رکھ سکتے ہو آپ، 13 کو بھی رکھ سکتے ہو، 11 کو بھی رکھ سکتے ہو، لیکن جب آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، تو کسی بھی دن کی فضیلت کو آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، کوئی مسلک والا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ 12 ربیع الاول کی فضیلت کو ہم پھر یہ بولیں گے کہ اللہ کے نبی سے اگر کسی دن کی فضیلت ثابت ہوگی تبھی اس فضیلت کو مانا جائے گا، اور حضور سے 12 ربیع الاول کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو۔ حضور سے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا ثابت ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگلے ہفتے آپ یہ نیت کر لیں کہ منڈے کو روزہ رکھوں گا، جمعرات کو روزہ رکھوں گا، اور چاند کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے 2 روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ مستحب بھی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ باقی اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع الاول کو جو بھی کچھ ہوتا ہے، اب روزے کے علاوہ اور کوئی عمل ہمیں حضور سے نہیں ملتا۔ روزے کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر اور مدینے کے اندر جو بھی وقت گزارا، آپ خلافت قائم ہونے کے بعد مدینے میں آپ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو اس طرح کے کام کیے ہوں جو آج کل ہم کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر، ہے نا۔ اور پرابلم یہی ہوتی ہے کہ جو چیز ثواب نہیں اس کو ثواب سمجھنا، جو چیز مستحب نہیں اس کو مستحب سمجھنا، یہی اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔
اسی کو کہا جاتا ہے. اب آپ بولو گے مفتی صاحب یہ لائٹ بھی تو اس زمانے میں نہیں تھی, اس طرح کا مائک بھی تو اس زمانے میں نہیں تھا. اس لائٹ کو جب میں ثواب سمجھنے لگوں گا تو یہ لائٹ میرے لیے بدعت بن جائے گی. میں اس چھت کے نیچے اس طرح کے آفس میں بیٹھنے کو ثواب سمجھنے لگوں گا, یہ بدعت بن جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی عمل بدعت تب بنتا ہے جب ہم اس کو دین سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور دین کا کوئی حصہ قرار دے دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اسی لیے میں آپ کو یہ کھول کے تمام باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ آخرت کے میدان میں صحابہ اکرام کے ساتھ ہوں. آخرت کے میدان میں جب کھڑا ہوں تو میں کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے اس کام کو اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ نہیں فرمایا تھا میرے صحابہ کی اطاعت کرو, آپ نہیں فرمایا تھا کہ میری اطاعت کرو. یا رسول اللہ میں نے اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو اوائڈ کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ جو چیز حضور سے ثابت ہے اس کو کرنے میں کوئی شک نہیں ہے, بے فکر ہو کے میں اس کام کو کر سکتا ہوں, آنکھ بند کر کے کر سکتا ہوں. لیکن جو کام حضور سے ثابت نہیں ہے, لیکن لوگ بولتے ہیں کہ حضور نے اس سے منع بھی تو نہیں کیا, منع نہیں کیا لیکن اگر میں اس کو کر لوں اور کل کو میں آخرت میں پھنس جاؤں تو ہے تو یہ ڈاؤٹ فل نا, ہے تو یہ ڈاؤٹ فل. 12 ربیع الاول کتنی مرتبہ صحابہ کے زمانے میں آیا, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت حسنین, حضرت امیر معاویہ, اور اس کے بعد کتنے صحابہ اکرام, تابعین, تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں, ان کی زندگی میں کتنی بار 12 ربیع الاول آیا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو کچھ چل رہا ہے اس کو ہم اوائڈ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کیا کیا, بس مجھے وہی کرنا ہے. تو میں نے بتا دیا روزے آپ کو رکھنا ہے پیر کو, جمعرات کو, اور چاند کی 3 تاریخوں میں 13, 14, 15. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.